میں اسے منع کرتی رہی مگر اس نے میری ایک بھی نہیں سنی اور اس نے ایک ہی جھٹکے میں میرا کام تمام کر دیا۔ میرا نام صبا ہے، میری بھی عمر 20 سال ہے۔ یہ جو کہانی ہے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں 6 سال پرانی ہے۔ جب میں 14 سال کی تھی، میرے گھر میں ہم 3 لوگ رہتے تھے، میں اور میری امی ابو۔ میں میٹرک میں پڑھتی تھی اور میرے ابا کی کپڑے کی فیکٹری تھی اور امی گرمی ہوتی تھی۔ ہم کافی پیسے والے اور کھاتے پیتے تھے۔ میں اس وقت جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ میرا بڑا بڑا جسم تھا اور دودھ کی طرح سفید اور دلکش خوبصورت لڑکی تھی۔ میں جو مجھے ایک نظر دیکھ لیتا بار بار مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھتا۔ میں دوپٹہ نہیں پہنتی تھی۔ ہم لوگ کراچی میں رہتے۔ ایک دن میں امی سے شاپنگ کرنے طارق روڈ گئی جو تقریباً 20 سال کا تھا۔ وہ تھا بہت خوبصورت، جو اسے دیکھتا وہ یہی سمجھتا کہ یہ ہماری فیملی کا ممبر ہے۔ بہت خوبصورت اور گورا چٹا جسم تھا اس کا اور صحت مند بھی تھا۔ اس کا نام بلال تھا۔ اس نے جا کے گاڑی روکی، میں اور اپنی گاڑی سے اتری۔ بلال کہنے لگا کہ میڈم میں گاڑی پارک کر کے آ رہا ہوں۔ ہم لوگ ایک جوتوں کی شاپ پر آ گئے اور جوتے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد بلال بھی گاڑی پارک کر کے آ گیا۔ بلال مجھے اچھا لگتا تھا۔ جیسے وہ آیا تو میں نے امی سے کہا امی آپ جوتے دیکھیں، میں بلال کے ساتھ دوسری شاپ پر جا رہی ہوں، مجھے کچھ کپڑے لینے ہیں۔ اور پھر ہم لوگ دوسری شاپ پہ آ گئے۔ چھوٹے کپڑوں کی دکان تھی جو اوپر والے دونوں پہنے جاتے ہیں۔ میں نے کہا بلال ان میں سے کون سا کلر اچھا ہے؟ بلال شرمانے لگا اور مجھے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بلال بتاؤ بھی۔ اس نے کہا میڈم مجھے کیسے پتا ہوگا، جو آپ کو اچھا لگے آپ لے لیں۔ میں نے کہا مجھے آج تمہاری پسند کی لینی ہے، اس لیے تو امی کو چھوڑ کر تمہاری دکان پر لائی ہوں، جلدی بتاؤ مجھے۔ شاباش۔ اب بلال نے سر اٹھایا اور دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک پنک کلر والی کی طرف اشارہ کیا اور شرما کر تھوڑا مسکرا کر سر نیچے کر لیا۔ پھر میں نے بلال کی پسند کی 2 خرید لی، الگ الگ کلر میں۔ اب میں نوٹ کر رہی تھی کہ بلال مجھے چوری چوری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اب ہم دونوں امی کے پاس گئے اور مل کر کافی ساری شاپنگ کی اور پھر گھر واپس آ گئے۔ آج میں بہت خوش تھی۔ ہمارے گھر میں ایک موسی کام کرتی تھی جو کھانا بھی بناتی تھی، جس کا نام شرما تھا۔ جس نے کہا شرما گاڑی سے سامان لے کے اندر آؤ۔ شرما بھی 22 سال کی کنواری لڑکی تھی اور دیکھنے میں بہت پیاری تھی۔ میں اپنے روم میں آ کر شاور لینے واش روم چلی گئی۔ فریش ہو کر واپس آئی تو شرما مجھے بلانے آئی، کہنے لگی میڈم صبح کھانا لگ گیا، آپ کے امی ابو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ڈرائنگ روم میں آ جائیں۔ پھر میں نے امی ابو کو کھانے کی ٹیبل پر جوائن کیا اور سلام کیا تو ابو کہنے لگے کیسی ہو ابا کی جان؟ میں نے کہا ابا میں ٹھیک ہوں۔ ابو پوچھنے لگے آج شاپنگ کی ہے میری بیٹی نے؟ میں نے کہا جی ابو۔ اور پھر ہم کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے۔ میں چھپکے سے بلال کے کوارٹر میں گئی تو نیچے بیٹا کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو ایک دم چونک گیا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بلال بیٹھو بیٹھو، یہاں تم کھانا کھاؤ۔ پھر وہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بلال میں تم سے کہنے آئی تھی کہ آج رات 2 بجے میں تمہارے کمرے میں آؤں گی اور وہ کپڑے پہن کر دکھاؤں گی اور تم نے بتانا ہے کہ وہ کپڑے کیسے ہیں۔ بلال کہنے لگا جی۔ میں نے کہا اور پھر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور لیٹ گئی۔ اب جیسے ہی رات 2 بجے میں نے وہ کپڑے پہنے اور بلال کے کمرے کی طرف جانے لگی تو دیکھا میرے باپ سیڑھیوں میں ٹہل رہے تھے اور کچھ سوچ رہے تھے۔ میں ڈر گئی، فوراً اپنے روم میں آ گئی، افسوس کرنے لگی کہ آج اگر ابا دیکھ لیا ہوتا تو میں بلال کے پاس جاتی اور صبح تک اس کے ساتھ رہتی۔ میری کافی کزنس بھی تھے لیکن مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مجھے بس بلال اچھا لگتا تھا۔ پھر میں اپنے روم میں واپس آ گئی اور سو گئی۔ صبح امی نے اٹھایا، میں تیار ہو گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں گیٹ سے باہر رہی اسکول جانے کے لیے تو بلال گاڑی کو صاف کر گئی، گاڑی کے پاس کھڑا کیا۔ میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور جواب ایسے دیا جیسے مجھ سے ناراض ہو۔ میں گاڑی میں بیٹھ کے بلال مجھے اسکول چھوڑنے کے لیے گاڑی چلانے لگا اور چلتی گاڑی میں نے بلال سے کہا بلال رات کے لیے سو یار، وہ میں آ تو رہی تھی تیار ہو کے، وہ جو تمہاری پسند کے کپڑے لیے تھے وہ لے کر، لیکن ابو جاگ رہے تھے۔ میں ان کو دیکھ کے پھر فوراً واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں ابو کیوں جاگ رہے تھے، سگریٹ بھی پی رہے تھے اور گرمی کر رہے تھے، مطلب ٹہل رہے تھے اور کچھ سوچ رہے تھے۔ اب پتہ نہیں ابو کو کیا پریشانی تھی، لیکن یار میں کوشش کروں گی آج رات کو اگر موقع ملا تو میں وہ کپڑے پہن کر تمہیں دکھانے کے لیے تمہارے روم میں ضرور آؤں گی۔ میں بولتی جا رہی تھی اور بلال چپ کر کے سنتا جا رہا تھا۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے کہا بلال میری بات سن رہے ہو نا؟ بلال نے کہا جی میڈم۔ میں نے کہا بلال مجھے میڈم مت کہا کرو، مجھے میرے نام سے پکارا کرو، صبا کہا کرو۔ بلال کہنے لگا آپ کی امی کو پتہ چل جائے گا تو مجھے نوکری سے نکال دیں گی۔ میں نے کہا اچھا امی کے سامنے میڈم کہا کرو، لیکن جب ہم اکیلے گاڑی میں ہوتے ہیں تو مجھے صبا کہا کرو۔ پھر میرا اسکول آ گیا اور میں پھر اسکول چلی گئی۔
1 بجے میری اسکول کی چھٹی ہوتی تھی اور پھر سے 1 بجے مجھے بلال پک کرنے آ جاتا تھا۔ پھر یہی ہوا، بلال مجھے پک کرنے کے لیے آ گیا، مجھے بلال کا ہاتھ پکڑا اور ہم ایسے چل رہے تھے جیسے کپل چلتے ہیں۔ پھر ایک خالی جگہ پر ہم دونوں بیٹھ گئے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔